بہن فیصل آباد سے پوچھتی ہیں کہ اکثر تعلیمی اداروں اور دفاتر میں مرد و خواتین ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا بھی اکثر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اس حالت میں ایک دوسرے کی پلیٹوں سے اٹھا کر کچھ کھا لیں یا ایک ہی پلیٹ میں کھا لیں تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے ہر کسی کی ذمہ داری لگائی ہے اور اسی کو پورا کرنے کے اندر عافیت ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لائے اور خاتون گھر کے اندر بیٹھ کر اس کی کمائی کی حفاظت کرے، شرعی حدود و قیود کا لحاظ کرے، پردے کا اہتمام کرے۔ تاہم اگر مجبوری بن جاتی ہے، خاتون کو کام کے لیے جانا پڑتا ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں شریعت کے اندر اشارات ملتے ہیں، تو اپنے پردے کا بہرحال خیال کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اگر پردے کا خیال نہیں کرتی تو پھر اس کا کسی بھی جگہ پر ملازمت اختیار کرنا، کام کاج کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سدا دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے اور اپنے کیے کے بارے میں جزا اور سزا حاصل کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا، آپ سورہ فاطر اگر پڑھیں تو اس کے اندر ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ماں بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بیٹی ماں کا، اسی طرح اولاد ماں باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر شرعی حدود و قیود کا لحاظ نہیں رکھتے تو اپنے کیے کے بارے میں بہرحال خود جواب دینا ہے۔ ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے قطع نظر اس کے۔ تو شرعی حدود و قیود اگر مد نظر ہوں اور اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں، غیر مرد سے اگر بات کرنا پڑ جائے تو پھر اتنے سخت لہجے کے اندر بات کرے کہ دوبارہ اس کو فضول بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو بڑے نرم لہجے میں بات کی جاتی ہے، اور اگر گھر کا سربراہ، والدین بلائیں یا شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو بڑا تلخ اور سخت لہجہ ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں اپنے جو شوہر ہیں، میں شوہر کا لفظ جمع اس لیے بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کی ایک جگہ شادی ہو، بعد میں وہاں سے طلاق ہونے کے بعد کسی اور جگہ ہو جائے، اس لیے میں نے جمع کا صیغہ بولا، یا اس کو ادب پر محمول کر لیں کہ شوہر کو عزت کے ساتھ بلانا چاہیے۔ اگر شوہر سے بات کرنا ہو تو ایسا نرم لہجہ ہونا چاہیے کہ شوہر کا کبھی دل ہی نہ کرے کسی دوسری خاتون کی جانب دیکھنے اور بولنے کے لیے، اور جب غیر مرد سے بات کرنا ہو تو تلخ لہجہ ہو۔ اگر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی جگہ پر ملازمت اختیار کی تو شرعاً جائز ہے، اور رہی بات یہ کہ کسی دوسرے کی پلیٹ کے اندر کھانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر خواتین بیٹھی ہیں تو خواتین کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھائیں، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گی تو اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ مرد مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، ایک دوسرے کی پلیٹ میں سے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس میں پوچھنا یہ تھا کہ پلیٹ میں سے اٹھا کے کسی نے کھا لیا تو وہ لقمہ جو کھایا مکروہ کہلائے گا یا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ بہرحال شرعاً تو اس کے سامنے جانا جائز نہیں تھا، اور اس کے سامنے اس طرح کے معاملات کرنا ہی جائز نہیں تھا۔ اگر اٹھا کر کھا لیا تو کھانا وہ حلال ہوگا، عمل جو اس نے کیا ہے نا، یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اٹک سے گلزیب خان پوچھتے ہیں کہ ٹی وی پر کوئی دینی پروگرام چل رہا ہو لیکن کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ٹی وی بند کر کے اذان کا جواب دینا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ جب اذان کہیں ہو رہی ہو اس کا سننا خاموشی کے ساتھ، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور اگر کوئی دوران اذان اس کے ادب کا لحاظ نہیں کرتا، درمیان میں کلام کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، یعنی ایسا اندیشہ ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا خاتمہ کہیں غلط نہ ہو، یعنی دنیا سے جب جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، کلمہ ہی نصیب نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے اذان کو خاموشی سے سنا جائے، محلے کی اذان ہو رہی ہو
تو پہلی اذان سننا اس کے اوپر واجب ہے اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اب جواب دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جواب دینا بالقدم اور ایک ہے جواب دینا زبان کے ساتھ۔ بالقدم جواب دینے کا مطلب یہ ہے جیسے ہی اذان کی آواز ہو فی الفور اٹھے، وضو کرے اور نماز ادا کرے، اور زبان سے انہی کلمات کو دہرانا اس کے لیے لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو مؤذن کہے اسی طرح تم بھی کہو۔ اگر اس نے اللہ اکبر کہا ہے تو اس کے جواب میں جب وہ اللہ اکبر کا کلمہ کہہ کے خاموش ہو جائے تو اب جواب میں تم بھی یہی کلمات دہراؤ۔ لیکن جب وہ کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ایسی صورتحال کے اندر تم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھو تاکہ شیطان مردود تم سے دور ہو جائے اور نماز کے اندر کہیں تم سستی نہ کرو۔ تو وہی کلمات دہرانا اور فی الفور نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھنا لازم ہوگا۔ اگر کوئی دینی پروگرام بھی چل رہا ہے تو اس کو دوران اذان بند کرنے کا حکم ہے۔ اذان کے کلمات جب ہم سنتے ہیں انہی کلمات کو دہراتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، ایک ایک کلمے کے بدلے میں لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر اس کا اب میرے پاس چونکہ وہ کیلکولیشن تو موجود نہیں، لیکن میں اسی لیے اشارہ کر دیا کہ ایک ایک کلمہ کا جواب دینے کے بدلے میں لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں، اور قیامت کے دن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایک نیکی کے لیے در بدر بھٹکے گا اور لوگوں سے نیکیاں مانگتا پھرے گا، تو آج ہمیں مفت کے اندر کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس لیے جب اذان ہو رہی ہو، کوئی دینی پروگرام بھی چل رہا ہو تو اس کو بند کر دیں، خاموشی کے ساتھ اذان سنیں۔ یہ چونکہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز کا جب ادب کریں گے تو یقیناً بہت زیادہ ثواب پائیں گے۔ جی مفتی صاحب، ایک بہن پشاور سے پوچھتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو ریشمی اور چمکدار کڑھائی والا کرتا خرید کر گفٹ کیا ہے، لیکن میرے شوہر نے لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مردوں کو ریشمی لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا مرد شرعاً ریشمی لباس نہیں پہن سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں مردوں کے لیے دنیا کے اندر حرام ہیں، خواتین کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، جن میں سے زیورات پہنا خواتین کے لیے حلال ہے، بلکہ اگر اپنے خاوند کے لیے زیور پہنے تو مستحسن ہے، کسی غیر مرد کو دکھانے کی بہرحال نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر خاوند کے لیے یا اپنے گھر کے اندر زیورات پہنتی ہیں، اس کی نمائش نہیں کرتی تو ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ریشم کا پہننا خواتین کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اگر مرد نے دنیا کے اندر ریشم کو استعمال کیا، خالص ریشم اگر اس نے پہنی تو کل قیامت کے دن یعنی جنت کے اندر اس کو ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو کوئی زیورات کو استعمال کرتا ہے، سونے کے زیورات پہنتا ہے، یا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ چاندی کی انگوٹھی بھی جو ہم پہنتے ہیں نا، اس کو بطور زیور نہیں پہن سکتے۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی ایک خاص مقدار کے اندر پہننا، وہ بھی سنت سمجھ کے پہنے گا تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مرد کو زیور کے طور پر بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کی بیوی نے یہ گفٹ دیا ہے، یا آپ بہن سوال کر رہی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کو دیا، تو خاوند کا کہنا بالکل درست ہے، ریشم پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔